بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ عزیز طلبہ، ہمارے حضرت نے آپ کے سامنے تو سادہ انداز میں باتیں کہی۔ سب سے پہلے تو ہم سب ان کو دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام دعا پر پہنچایا ہے۔ وہ مریض ہے، بیمار ہے اور تسلسل کے ساتھ بیماری چل رہی ہے۔ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعوت المریض تقبل ما لم یبرأ۔ کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ ما لم یبرأ، جب تک بیماری کی حالت میں ہے، بہت اونچا مقام ہے۔ روحانیت کے اعتبار سے بہت اونچائی پر بیمار آدمی پہنچتا ہے۔ یہ ہماری محرومی ہے کہ ہم دعا کی درخواست نہ کریں۔ حضرت نے آپ سے تو دعا کی درخواست کی، لیکن ہم نے نہیں کہا کہ ہمارے حق میں دعا کرنا۔ تو ہم سب کی طرف سے کہتے ہیں کہ ہم سب کے لیے دعا کریں آخرت کی کامیابی کی۔ سب سے بڑی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے عزیزو۔ دنیا تو اتار چڑھاؤ ہے، ختم ہو جائے گی، لیکن کروڑوں سال جہاں مرنے کے بعد رہنا ہے، وہ کامیابی اصل کامیابی ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے جو ہم کو علم پہنچا، یہ بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی ہدایت ہے، بہت بڑی روشنی ہے۔ اور خاتم الانبیاء حضرت نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے جو ہدایت پہنچی، بہت بڑی نعمت۔ اس نے فلاح کی، صلاح کی اور کامیابی کی ضمانت لی ہے۔ تو جو علم ہم کو مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے کامیاب کرے، اس علم کے اللہ ہم کو توفیق دے، بڑی نعمت ہے۔ سب سے پہلے جو کتاب ہمارے سامنے ہے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال، جو اس کے اندر ہے، اس کی نورانیت ہے، ہم سمجھتے نہیں۔ ہم تو رسمی طور پر کتاب کھول کے بیٹھتے ہیں، بند کر دی، چلے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بابت اللہ نے قرآن میں فرمایا خاتم النبیین۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہو گئی، غلط ہو گئی، تو انہوں نے حق سبحانہ و تعالیٰ سے معافی کی درخواست کی، اور معافی کی درخواست یوں کہہ کے فرمائی کہ محمد علیہ السلام کے واسطے سے اللہ مجھے معاف فرما۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام کے واسطے سے معافی کی دعا فرمائی۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تو آپ کو کیسے پتہ چلا آدم کہ حضرت محمد بھی کوئی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ جس وقت میرے چولے میں روح پھونکی گئی اور میں نے سب سے پہلے آنکھ اٹھا کے عرش کو دیکھا، عرش پر مکتوب تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جس نبی کے علم کہ ہم اللہ وارث ہم کو بنا رہے ہیں، توفیق دے رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے نبی علیہ السلام کی نبوت طے تھی، نور نبوت طے تھا، وجود میں آ چکا تھا۔ گویا حق سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مصدر علوم بنایا۔ ہدایت کا مصدر علوم کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی ذات اقدس سے سب کو علوم پہنچے، انبیاء کو بھی نہیں، ہم کو بھی۔ سب سے پہلے آپ کی تخلیق ہو چکی تھی۔ حضرت تھانوی علیہ رحمہ نے نصر الطیب کے اندر ایک حدیث لکھی ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نبی پاک علیہ السلام کو سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟
آسمان ہے، زمین ہے، کرسی ہے، لوح ہے، قلم ہے، ان گنت مخلوقات ہے۔ حضرت تھانوی علیہ رحمانی روایت نصر الدین میں لکھی ہے۔ تو سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ آپ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ میرے نور نبوت کو سب سے پہلے پیدا کیا، اور میرے نور نبوت کے بعد لوح قلم کرسی عرش اور آسمان اور زمین بعد میں پیدا ہوا۔ چنانچہ اوپر کی روایت میں اللہ تعالیٰ نے آدم کیوں فرمایا کہ آدم، اگر محمد علیہ السلام کی بعثت دنیا میں مقدر نہ ہوتی تو آپ کو نہ بناتا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو حدیث کا مجموعہ ہم لے کر بیٹھے ہیں، اس ارشادات کے متکلم کا مقامت ہمارے سامنے نہ ہو، جب تک متکلم کا مقام ہمارے سامنے نہیں ہوتا، اس کے کلام کی عظمت سامنے نہیں آتی ہے۔ چنانچہ یوں آتا ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے اس روایت میں اللہ کے رسول نے یوں فرمایا کہ اپنے نور سے مجھے پیدا کیا۔ اللہ میاں تو دیکھو اہل علم ہے، اس لیے میں کوئی سادی بات بھی کروں گا، تھوڑی علمی بات بھی کر لوں گا۔ کپڑے کا ٹکڑا کاٹ کے کوئی چیز بناوے اس طرح سے نہیں، الاعوذ باللہ، اللہ کی ذات ترکیب سے پاک ہے، مرکب نہیں ہے، یعنی فیض نور سے بنایا۔ ہر ایک ٹکڑا نور کا کاٹ کے اللہ کے رسول کے نور، نبوت کے نور کو پیدا کیا۔ فیض نور جانتے ہو، جیسے آفتاب ہے، آفتاب کی ٹکیا میں روشنی ہے اور اس کی کرن فضا میں ہے، اور اس کرن کی روشنی ہے لیکن دیوار پر پڑی وہ دھوپ تو دیوار روشن ہو گئی۔ تو دیوار کی روشنی سورج کی کرن کا فیض ہے، ایسا نہیں کہ ٹکڑا کٹ کے وہاں آ گیا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے نور کو حق سبحانہ و تعالیٰ نے بلا واسطہ اپنے نور کے فیض سے بنایا، یعنی دست قدرت سے بنایا، منصع قدرت سے نہیں۔ اب رہا دست قدرت کیا نہیں، منصع قدرت کیا، یہ اصطلاح آپ کے لیے نہیں ہے۔ تو دست قدرت کا مطلب یہ ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح سے نور نبوت کو پیدا کیا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ارشادات میں کیا نور ہے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کو نور کہا کہ ہم نے نور مبعوث فرمایا۔ ایک تو لفظ ہے لیکن تھوڑی سی حقیقت ہے۔ تو دست قدرت کا مطلب سمجھاؤ کہ جیسے آفتاب کی روشنی فضا میں پڑی کرن سے، اور کرن سے دھوپ پڑی دیوار پر، اور دیوار کی دھوپ کا چاندنا جیسے دارالحدیث میں دھوپ تو نہیں ہے لیکن اس کا اجالا ہے، تو اوروں کو تو اس طرح سے بنایا نیلم ملا، اور جو کرن ہے وہ آپ علیہ السلام کا مقام مرتبت علم میں سمجھ میں آیا۔ یہ تو چاندنا ہے اور وہ اصل روشنی ہے۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام خاتم الانبیاء ہے، یعنی آپ کے واسطے آپ کو مصدر نبوت بنایا۔ چنانچہ علماء دیوبند کا یوں تحقیق ہے کہ مصدر نبوت کا مطلب یہ ہے کہ اور انبیاء علیہ السلام کو یہ فیض ملا، آپ کے واسطے سے آپ خاتم الانبیاء۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، قرآن نے فرمایا کہ محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، یعنی جیسے باپ سے ذریت ہوتی ہے بیٹے کی، لیکن پھر اشتراک کیا خاتم النبی، یعنی آپ سے اور نبوت کی تکوین ہوئی اور انبیاء علیہ السلام کی تکوین ہوئی، یہ مصدر نبوت ہے۔ خیر، تو میں یوں کہنا چاہتا ہوں کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہم کو قرآن کریم اور حدیث پاک دیا ہے، بڑی نعمت ہے ہمیشہ کی کامیابی کے لیے۔ مرنے کے بعد کی کامیابی اصل کامیابی ہے، اور ہدایت کی روشنی اصل ہدایت ہے۔ دیکھو ایک آدمی کی آنکھیں ہیں لیکن اندھیرے میں گیا سانپ مارنے کے لیے، اب اس بیچارے نے لکڑی لی اندھیرے میں سانپ مارنے کے لیے، تو بھول سے سانپ ہی ہاتھ میں آ گیا کیونکہ نظر ہی نہیں آتا۔
تو بھول سے کیا لیا؟ لکڑی کے بجائے سانپ ہی ہاتھ میں لے لیا، سانپ نے ڈس لیا۔ اب زہر اٹھانے کے لیے تریاک لیا تو زہری کا کوئی ڈبی تھی، وہ خالی تریاک سمجھ گیا تو ہلاک ہو گیا۔ تو دیکھو ظاہری اندھیرے کے اندر آدمی کو تمیز نہیں ہوتی ہے کہ سانپ کیا ہے نہ لکڑی کیا ہے، تریاک کیا ہے نہ زہر کیا ہے۔ تو دل کا اندھاپا جو ضلالت ہے وہ سنگین 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 اندھیرا ہے۔ اس لیے قرآن میں آتا ہے نورہم یسعی من بین ایدیہم ومن خلفہم۔ دنیا اور آخرت کے اندر ایمان کا، علم کا، نبوت کا روشنی اور نور ہوگی، جس سے اس کو تمیز ہوگی نفع نقصان کی اور منزل تک پہنچے گا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ جو ارشادات کا مجموعہ ہم لے کے بیٹھے ہیں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا، تو آپ کا مقام کتنا اونچا ہے، اور آپ علیہ السلام خاتم الانبیاء ہے کہ جب تک اس کی عظمت دل میں نہ ہو متکلم کی، جیسی عظمت ہونی چاہے۔ امام بخاری علیہ رحمہ کی بابت آتا ہے کہ انہوں نے کوئی 6 لاکھ روایتوں میں سے ایک کتاب کے اندر انتخاب فرمایا، 6 لاکھ روایتوں میں سے۔ تو ہر حدیث کے لکھتے وقت ان کے دل میں کتنی عظمت تھی، غسل فرماتے تھے۔ ہم تو وضو کر کے بھی نہیں آتے، اور غسل فرمانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اپنی کتاب میں اس کو مسودے کے طور پر لکھتے تھے۔ کہاں لکھا؟ حرمین شریف میں، مکہ شریف کے اندر اس کی کیا ہے شروعات کی۔ اور جب تراجیم لکھنے کی بات آئی تو روضہ اقدس پر چلے گئے، وہاں تبیید ہوئی۔ بہت لمبی بات ہے اس میں، خیر میں مختصر یوں کہنا چاہتا ہوں کہ امام بخاری علیہ رحمہ نے ان کے سامنے اللہ نے آپ علیہ السلام کی عظمت اور کھول دی تھی، تو ان کے نزدیک حدیث کی کتنی عظمت تھی۔ امام مالک علیہ رحمہ کی بابت آتا ہے کہ حدیث پڑھاتے وقت بچھو نے کئی مرتبہ دکھ دیا، چہرے کا رنگ متغیر ہونے لگا۔ ہم توجیہ نہیں کر سکتے کہ ایسا بھی ہوئے، لیکن اس گلی میں ہم داخل نہیں ہوئے، عظمت کی گلی میں، جب ہم کو سمجھ میں نہ آئے۔ چھوٹے بچے کے سامنے کوئی آدمی نکاح کے فضائل بیان کرے تو درد سر سمجھے گا، لیکن جوان کے سامنے حکایت لذیذ بہت دراز تر کو بہت میٹھی بات ہے، لمبی کرو۔ تو ہم اس گلی کے کیا ہے بھی نابالغ ہے۔ تو خیر یہ ساری باتیں ہیں۔ خیر امام بخاری علیہ رحمہ اپنی کتاب کو ختم فرما رہے ہیں، اور اپنی کتاب کو ختم فرمانے کے ساتھ اخیر میں جو کتاب لائے کتاب التوحید لائے، اور کتاب التوحید کے سلسلہ چلتے چلتے اخیر میں حدیث آئی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ایک دم مختصر نمٹا دے اپنے۔ اب دیکھو امام بخاری علیہ رحمہ شروع میں کتاب الایمان تو لائے، اور اس میں توحید کا تذکرہ بھی ہو گیا، لیکن یہاں توحید منفی جوانب کو بتلانے کے لیے لائے۔ یعنی ان کے زمانے میں ایک فرقہ ایسا پیدا ہوا تھا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کو ذات محضہ مانتا تھا، صفات سے معرہ، اللہ میاں کی کوئی صفت نہیں۔ جیسے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، قوی ہے، حی ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، تو صفات کا انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ تو امام بخاری علیہ رحمہ کتاب التوحید لا کے یوں کہتے ہیں کہ حق سبحانہ و تعالیٰ مرتبہ ذات بھی ہے، اور مرتبہ ذات کے ساتھ حق سبحانہ و تعالیٰ کی صفات بھی ہے۔ ان کے دماغ میں غلط فہمی ہوئی، اور اس لیے صفات کا انکار کر دیا کہ اگر اللہ کی صفات کو مانے تو انگنت صفات ہے اللہ کے، تو اعوذ باللہ تعدد الہ لازم آئے گا، تو صفات ہی کا انکار کر دیا، اور صرف یوں کہا کہ وحدت مرتبہ ذات ہے، اور وہ دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن صفات نہیں۔ یوں لو انہوں نے یوں کہا اگر حق سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کا انکار کرے تو میں نزول فرما کیوں کہتا ہوں کہ دنیا میں جو رنگا رنگی ہے، دنیا کی جو رونق ہے، وہ اللہ میاں کی صفات کے پرتوے کا نتیجہ ہے، ثمرہ ہے۔ کیوں؟ مثال دوں میں آپ کو، جیسے اللہ کی ایک صفت ہے المصور، اور صفت مصور نے شکلیں بنائی، تو شکل بنانے سے پہلے کوئی اس کی منفعت اس شکل کی وجود میں آ ہی نہیں سکتی ہے جب تک صفت تصویر کا پرتوا نہ پڑے۔ مثلا
میں آپ کو مخصوص مثال سے سمجھاؤں، لوہا ہے، لوہا 1 کلو 5 کلو 50 کلو 10 ٹن لوہے کا پڑا ہے، اس سے کوئی چیز ابھی بنی نہیں، کوئی نہ سائیکل بنی، نہ ٹرین بنی، نہ پلین بنا، نہ چاقو بنی، نہ کوئی چیز نہیں بنی ہے، تو لوہا یوں ہی ہے، اس کا کوئی حکم نہیں، لوہا ہے۔ لیکن اسی لوہے کے اوپر شکل آئی، چاقو کی تو احکام بدل گئے، تلوار کی تو احکام بدل گئے، دروازے کی تو احکام بدل گئے۔ اگر حق سبحانہ و تعالیٰ کی من جملہ صفات میں ایک صفت سمجھنے کے لیے یصور فی الارحام کیف یشاء، صفت تصویر کے پرتوے سے پہلے منی کا نطفہ تھا، چاہے انسان کی پشت میں چاہے جانور کی پشت میں، لیکن اللہ کی صفت تصویر کا پرتوہ پڑا تو رنگ رنگ کے پرندے وجود میں آئے، جانور وجود میں آئے، درندے وجود میں آئے، کتنے انسان وجود کے اندر آئے۔ اب سب کے احکام بدلنے لگے، سب کے احکام کیا ہے؟ بدلنے لگے۔ گویا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں اجناس عنوان افراد تھے، اجناس عنوان، تم تو صاحب علم ہو، کوئی عوام تو ہے نہیں، تو تھوڑی اصطلاحات میں بھی بات ہو جائے گی۔ ٹکڑا اجناس کا معنی جیسے آپ منطق میں پڑھا کہ کوئی حیوان بولتا ہے تو اس کے نیچے گھوڑا بھی ہے، گائے بھی ہے، بھینس بھی ہے، بکرا بھی ہے، یہ سب انواع اس کے نیچے آئے، اس کو اجناس کہے۔ اور اگر کوئی خالی گھوڑا بولے تو نو ہے، اس کے نیچے الگ الگ گھوڑے ہوں گے، لال گھوڑا، پیلا گھوڑا، سفید گھوڑا، بلیک گھوڑا، یہ انواع افراد ہو گئے۔ تو علم الہی میں عالم کے بننے سے پہلے اجناس، انواع اور افراد تھے، پھر صفتیں، ان صفات کا پرتوہ پڑا تو ہر ایک نے صفت تصویر کا مان لو کہ پرتوہ پڑا، تو جنس نے، نوع نے، افراد نے اپنی اپنی قابلیت کے اعتبار سے شکل قبول کی، اور شکل قبول کرنے کے بعد پھر دنیا میں رنگا رنگی وجود کے اندر آئی۔ یہ تو شیر ہے، یہ تو چیتا ہے، یہ تو کتا ہے، یہ تو لومڑی ہے، یہ تو بکرا ہے، یہ تو گھوڑا ہے۔ انسانوں میں کتنی شکل ہے، ہر ایک کی کتنی صلاحیت وہ باطنی۔ قرآن میں ہے کہ ہم نے پیدا کیا ثم ہدا، پھر اللہ نے اس کے اندر باطنی صلاحیت پیدا کی۔ جیسے ایک صفت آتی ہے هو الظاہر، هو الباطن، اب اس کا انکار کرے تو صلاحیت کیسے پیدا ہو؟ هو الظاہر مانے ظاہری شکل ہے، هو الباطن مانے اندر کی صلاحیت ہے، پھول کی شکل ہے، پھول کے اندر گلاب نے خوشبو رکھی ہے تو هو الظاہر هو الباطن۔ تو اگر صفات ہی نہ مانے تو امام بخاری علیہ رحمہ کے زمانے میں ایسا فرقہ وجود میں آیا کہ اللہ کی صفات ہی کا انکار کر دیا۔ اب اللہ کی صفات کا انکار کرنے سے ایک نقصان کیا؟ بندوں کا اللہ سے جوڑ ہی کیسے پیدا ہو؟ ایک آدمی کاتب صاحب ہے، مفتی صاحب ہے، اور بہت سارے صفات کا مالک ہے، تو لوگ ان سے استفادے کا تعلق رکھے گا، کچھ لکھوائیں گے، کچھ مسئلہ پوچھیں گے، کچھ حدیثیں پوچھیں گے، اگر کاریگر ہے تو کوئی چیز بنوائے گا، اگر کوئی صفت ہی نہ ہو تو بیچارہ معطل ہے، بیکار ہے۔ تو اللہ میاں کی ذات سے بندوں کا استفادہ، اللہ کا افادہ، یہ کیسے ہو؟ پھر اللہ سے کوئی جڑے گا ہی نہیں۔ اللہ نہ قدیر ہے، اللہ نہ علیم ہے، اللہ نہ معیز ہے، اللہ نہ مذل ہے، سب نفع نقصان سب اللہ کی قدرت میں ہے، تو جا کے بندوں کا ربط اللہ سے ہوگا۔ تو امام بخاری علیہ رحمہ اخیر میں کتنا زبردست سبق دے رہا ہے، گویا کہ ہر اصلاح کے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ اور الحمدللہ کے اندر اللہ کی ساری صفات کو سمیٹ کے رکھ دیا، سمندر کو چمچی میں بھر کے دے دیا، پیالے میں بھر کے دے دیا، کوزے میں بھر کے دے دیا۔ کیسے؟ اللہ میاں کی دو صفات ہیں، صفات جمالی، صفات جلالی، یا وجودی کہو، عدمی کہو، یا سلبی کہو، ایجابی کہو، اور ایک ہے صفات ذاتی اور ایک ہے صفات فعلی۔ صفات ذاتی کسے کہے؟ اس کی جیت جو ہے اس صفت پہ اللہ پر نہ بولی جاوے۔ جیسے اللہ کی ایک صفت ہے الحیون، الحیون، اللہ لا الہ الا هو الحیون، تو حیون کی جیت کیا ہے؟ میتون، تو حیون کی جیت اللہ پر نہیں بولی جائے گی۔ تو الحیون جو ہے اللہ کی صفت ذاتی ہے۔ اب المحیی، المحیی اللہ کی صفت فعلی ہے۔ کیوں؟ اس کی جیت الممیت بول سکتے ہیں کہ موت بھی اللہ کے قبضے میں ہے، حیات بھی اللہ کے قبضے میں ہے۔ اسی طرح صفات جمالی، صفات جلالی، صفات کمالیہ جتنے ہیں، جو جس کا منشا وجود ہے،
وہ کیا ہے؟ صفات جمالی ہے۔ اور حق سبحانہ و تعالیٰ کی عدمی صفات جتنی ہے وہ صفت جلالی ہے۔ اب سبحان اللہ کے اندر صفات جمالی نہیں، جلالی کا تذکرہ ہے۔ الحمدللہ یعنی تمام صفات کمالیہ کا اللہ مالک ہے، اس میں صفات جمال ہے۔ دوسری بات، اللہ نے ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا، تو عبودیت اور معبودیت کا رشتہ، عبودیت اور معبودیت کا رشتہ جان سے سنو، جو ہمارا دنیا میں آنے کی ڈیوٹی ہے۔ عبودیت معنی عبادت اور معبودیت کا معنی اللہ۔ یہ رشتے کے لیے دو علم چاہیے، ایک تو علم جمال اور ایک علم جلال۔ علم جلال اور علم جمال کا علم ہوگا تو ہی اللہ کی معرفت ہوگی، اور جتنے صفات جمالیہ اور جلالیہ کا علم بڑھتا جائے گا، دل کے اندر اللہ کی طرف سے تذلل اور غایت تذلل بڑھ کے سجدہ کرنے کا جی چاہے گا۔ اور جب تک یہ دو علم نہیں، صرف یوں کہ اللہ، تو اس کو نماز پڑھنے کا شوق نہیں ہوگا۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں پہ ہوتا ہے گرا، یعنی ایک سجدہ پھر اس آدمی کا جس کو اللہ نے اپنے فضل سے معرفت دی، صفات جمال کی، صفات جلال کی، سبحان اللہ و بحمدہ کی، اس کے سجدے میں جو وزن پیدا ہوگا، اس علم سے جس کا دماغ خالی ہے، اس کے سجدے میں اس کے سجدے میں بہت فرق ہوگا، بہت فرق ہوگا۔ امام بخاری علیہ رحمہ سادہ انداز میں کتاب پوری کرتے کرتے دنیا میں آنے کا جو بنیادی مقصد ہے وما خلقت الجن والانس، اس کا پہنچنے کا کتنا آسان راستہ بتا رہے ہیں کہ تم اللہ کی صفات کا مطالعہ کرو، صفات جمالیہ کا مطالعہ کرو۔ صفات جمالیہ، اس سے محبت پیدا ہوگی اللہ کی ذات اقدس کے ساتھ، اور صفات جلالیہ سے حق سبحانہ و تعالیٰ کا خوف پیدا ہوگا۔ تو محبت کے اسباب ہوتے ہیں، میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جمال، کمال اور احسان، جمال، کمال اور احسان۔ اب جمال جیسے سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی روشنی کیا ہے؟ یہ اس کا جمال ہے، یہ اس کا جمال ہے۔ لیکن کوئی لوہے کے ٹکڑے پر پڑا اور لوہا گرم گرم ہو گیا، یہ اس کا کمال ہے۔ سورج کا جو منتقل ہوا لوہے کے ٹکڑے پر، اس میں جو حرارت ہے اس کا کمال ہے، اور اس کے اندر جو چمک ہے اس کا کیا ہے؟ جمال ہے۔ تو جمال، کمال اور احسان، کتے کو تم روٹی کا ٹکڑا ڈال دو گے، تم ہلا کے ہاتھ چاٹے گا، ان سے محبت ہوگی احسان کے ناطے سے۔ تو محبت کے 3 اسباب، محبت کے 3 اسباب، جمال، کمال اور احسان، یہ اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ اللہ جیسا جمال بھی نہیں، لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا اللہ جیسا کمال بھی نہیں، اور اللہ جیسا احسان بھی نہیں۔ چونٹی کو بھی روزی دیتا ہے، چونٹی کے ٹکڑے، چونٹی سے چھوٹے کیڑوں کو بھی اللہ، وائرس کو بھی روزی دیتا ہے۔ عام اس کا فیض ہے تو اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اور معبود بننے کے لیے میں نے یوں کہا تھا، معبود وہ ہوتا ہے جس کے پاس 2 چیزیں اصلی ہو، حقیقی ہو۔ معبود وہ ہوتا ہے جس کے پاس 2 چیزیں اصلی ہو، حقیقی ہو۔ ایک حکومت اصلی ہو اور ایک محبوبیت اصلی ہو۔ اللہ کو جو محبوبیت ہے، اللہ کو جو مخلوق میں محبوبیت ہے، اور اللہ کی جو حکومت ہے، لیس کمثلہ شیء، دھرتی پر کوئی ایسا نہیں ملے گا۔ تو دیکھو محبوبیت کے اسباب کیا ہے؟ جمال، کمال، احسان بھی اللہ کے پاس ہے۔ اور حکومت کسی کا ہے؟ سلب و عطا، نفع نقصان جس کے قبضے میں ہو۔ تو اللہ کے ہاتھ میں جو نفع ہے، اللہ کے ذات میں جو نقصان ہے، اس سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں نفع سلب نہ کر لے، ڈر لگتا ہے کہیں اللہ قہر اور غضب کو نہ اتارے۔ اور ایک طرف محبت ہے، اس سے اللہ سے امیدیں وابستہ ہوتی ہے، محبوب سے کیا ہے؟ یہ ہوتا ہے۔ اب یہ 2 چیزیں اللہ کے پاس اصلی ہے، تو معبودیت عبد کو چاہتی ہے کہ اب کوئی عبادت کرے۔ معبودیت کیا چاہتی ہے؟ جیسے باپ ہے تو ابن چاہیے، اگر ابن نہیں ہے تو باپ نہیں ہے۔ اگر کوئی شوہر ہے تو زوجہ چاہیے، اگر زوجہ نہیں ہے تو شوہر نہیں ہے۔ اگر خوک ہے تو تحت چاہیے، خوک ہے لیکن تحت نہیں تو اس کو خوک نہیں کہیں گے۔ تو جب معبودیت کے اندر یہ تمام غایت تذلل کی صفات پائی گئی،
جمالی کمالی، تو اب ضروری ہے کہ ہر ایک اللہ کے سامنے سر بسجود ہوئے۔ دوسری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے جمال اور جلال کا جو علم دیا، بلا واسطہ ایسا علم کسی کے پاس نہیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کا ایک سجدہ اور قیامت تک جتنے انبیاء آئے، جتنے صحابہ آئے، جتنے اولیاء اللہ آئیں گے، ان تمام کے سجدوں کو دوسرے پلے میں رکھ دیا جائے، خاتم الانبیاء رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدے کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ یتیم کے نا کردہ گناہ درست، کتب خانے چند ملت بسو، کتنا اونچا علمی مقام دیا اپنی معرفت کا، صفات اور ذات کا، کہ ان کی وجہ سے ساری پچھلی کتابیں منسوخ ہو گئی اور قرآن قیامت تک کے لیے کیا ہے، زندہ رہا، اس کی شرح زندہ رہی۔ اس لیے کسی کے کلام کا وزن معلوم کرنا ہو تو متکلم کے صفات کو بھی دیکھے، اس کے مقام کو بھی دیکھے۔ اللہ کا مقام ہے تو قرآن کی عظمت کتنی ہے۔ تو یہ حدیث پڑھنے سے پہلے جن کے وہ ارشادات ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی ذرا سوچو تو صحیح، جبریل امین علیہ السلام کو اللہ یوں کہے کہ براق لے کے جاؤ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے لا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، قرآن نے کھینچا ہے نقشہ سب اسراء کا نے، پھر اس کے بعد معراج، وہ تواتری ہے وہ ضمنی ہے، ایک اسراء ہے ایک معراج ہے۔ لمبی باتیں ہیں، مختصر یوں کہتا ہوں کہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے کتاب التوحید سے اپنی کتاب کو پورا کیا، اور اخیر کے اندر جو حدیث لائے سبحان اللہ و بحمدہ، سمندر کو کوزے میں بھر کے ہم کو اشارہ کیا کہ صفات باری، اللہ کی صفات کا علم سب سے بڑا ہے۔ دیکھو، ایک ہے قوت علمی اور ایک ہے قوت عملی۔ جب قوت عمل کی طبیعت میں تندرستی ہوتی ہے، قوت عملی جو اللہ نے رکھی ہے، جیسے نبی کی قوت عملی، ان کی دلیل ہے معجزات، عملی معجزات، شق القمر کا یوں کریں نہ چاند ٹکڑا ہو جائے، اشارہ ہے کہ محمد علیہ السلام کے پاس جو قوت عملی ہے کسی کے پاس نہیں۔ قوت علمی، آپ علیہ السلام نے ایسا قرآن پیش کیا کہ قیامت تک سب نے ہاتھ اونچے کر دیا کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، اس کا مقابلہ۔ یہ قوت علمی جو اللہ نے براہ راست دیا، اس کا ثبوت ہے قرآن کریم۔ تو قوت علمی اور قوت عملی، اب جب صحیح علم آتا ہے، صحیح علم آتا ہے، ایک جملہ معترضہ میں یوں کہا کرتا ہوں کہ کوئی بھی عمل کا سر منصا علم ہے، کوئی بھی عمل کا سر منصا کیا ہے، علم ہے۔ مثلا میں مثال دیتا ہوں کہ آدمی جا رہا ہے، ایک دم نظر اٹھائی تو سامنے جھاڑی کے اندر شیر کا علم ہوا، کیا شیر بیٹھا ہے، اب علم ہوا شیر کا، اب وہاں وہ کانپنے لگا، عمل ہوا، بھاگنے لگا، دوسروں کو بھگانے لگا۔ تو یہ جو بھاگنے کا، کانپنے کا، چیخنے کا جو عمل ہے، اس کا منشا کیا ہے، شیر کا علم۔ شیر کا کیا ہے، کبھی کبھی یہ علم غلط جگہ پر ہو جاتا ہے تو اللہ کی صفات کو، اللہ کی قدرت کو مخلوق کے ساتھ لگا کے اس کو معبود سمجھ کے، جیسے کوئی آدمی رات کے اندھیرے میں بھینس کو شیر سمجھ لے، بھینس کری ہے نا، کیا اس کو شیر سمجھ لیا۔ اب جو ادائے شیر کے ساتھ کرنے کی ہے کہ اس کو دیکھ کے کانپنے کا، بھاگنے کا، بھینس کو دیکھ کے کانپ رہا ہے، تو اللہ کی مخلوق، گنگا، جمنا، گائے، یہ وہ، ان کے اندر اللہ کی صفات نظر آئے، کسی کو جہالت ہے، اندھیرا ہے۔ اور جو اللہ کے سامنے جھکنے کا، وہ کیا ہے، ان کے سامنے نمن کرنے لگے۔ تو یہ نفس تعظیم گناہ نہیں ہے، لیکن غیر محل میں ہے تو جو ذاتی گناہ ہے اس سے بھی سنگین گناہ۔ لا یغفر ان یشرک بہ شیئا ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ جینا ذاتی گناہ ہے، چوری ذاتی گناہ ہے، گالی بولنا ذاتی گناہ ہے، غیبت، لیکن اس سے بھی سنگین کہ نفس تعظیم گناہ نہیں تھا، لیکن غلط علم کی وجہ سے اس نے کیا ہے، اس کو شیر سمجھ کے بادشاہ کے دربار میں کوئی آدمی پہنچ گیا اور وزیر کے ساتھ بادشاہ کے علم لگا کہ اس کے سامنے سلامی کرنے لگا، تو بادشاہ کو پتہ چلے گا تو تختہ دار پر چڑھا دے گا کہ میری خصوصیات اس کے ساتھ تو نے فٹ کر دی۔ وہ بیچارہ نادانی سے اس کو بادشاہ سمجھتا ہے، تو بادشاہ کے ساتھ سلوک کرنے کا ان کے ساتھ کرنے لگا۔ کمزور مخلوق کو ان کے ساتھ اللہ کی صفت وابستہ کر دی مشرکوں نے، کفار نے، غیروں نے، اور ان کو وہ چیز دینے لگے جو اللہ کو دینی چاہیے، سجدہ کرنا، نمن کرنا، مرادیں مانگنا، فریادیں مانگنا۔ خیر، تو جو قوت علمی آتی ہے صحیح
اور قوت عملی میں تندرستی ہوتی ہے تو جیسے گھاس سوکھی ہے اس کے ساتھ کوئی آگ یوں کرے تو ایک دم جل جائے گی، اس کو عمل کی طرف کھینچ ہی لے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ علم صحیح نہیں، یا علم صحیح ہے لیکن قوت عملیہ تندرست نہیں، بیمار ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات جو ہم پر رہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اس میں ہوا کا کوئی دخل نہیں، اس میں ہوا کا کوئی دخل، براہ راست حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے قوت علم ملی۔ میں کبھی سنایا تھا کہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ کے نام خط لکھا، کیونکہ حاجی صاحب کبھی کبھی یوں کہتے ہیں کہ آپ تو میرے مرید ہو، ہر مریدوں کے حالات آتے ہیں، تمہاری تو کوئی حالت آتی ہی نہیں۔ تو گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا، خط میں لکھا کہ حضرت میری تو 3 حالتیں ہیں، کوئی چوتھی حالت تو ہے نہیں۔ کہا کہ کون سی تو اس میں لکھا تھا کہ ایک حالت یہ ہے کہ مجھے امور سریہ میں کوئی تضاد نظر نہیں آ رہا ہے، حقیقی تضاد، سچ ہی تو نظر آوے لیکن کوئی تضاد نظر نہیں آتا ہے۔ دوسرا سوال یہ کیا خط کے اندر، دوسری حالت یہ لکھی کہ جب کوئی عمل کا وقت آتا ہے، جیسے نماز کا وقت ہو گیا، حج فرض ہو گئی، زکوٰۃ فرض ہو گئی، تو جب تک میں کر نہیں لیتا ہوں بے چینی رہتی ہے، بے تابی رہتی ہے۔ اور تیسری حالت یہ لکھی کہ حضرت میرے سامنے کوئی تعریفوں کا پول باندھے اور میری برائی کا کتنا کیچڑ اچھالے، میری طبیعت پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، مادح اور جام یکساں نظر آتے ہیں۔ تو حضرت حاجی صاحب نے جواب لکھا، وہ سنو، یوں کہا کہ یہ مادح اور جام کا تعریف کرنے والے کا اور برائی کرنے والے کا اثر نہ پڑنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا جو قوت اخلاقیہ ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، اخلاقی قوت، اخلاص انتہا کو پہنچ چکا ہے، اور آپ کو عمل احکام کے اندر جب اس کا وقت آتا ہے تو جیسے بھوک لگے روٹی نہ کھا لے، پیاس لگے پانی نہ پی لے، اسی طرح وہ عمل نہ کر لے، بے چینی رہے۔ یہ قوت عملیہ کی تندرستی کی نشانی ہے، مضبوطی کی نشانی ہے، اور امور شریعہ میں کوئی تضاد نظر نہیں آتا ہے حقیقی، یہ قوت علمیہ کی کیا ہے، مضبوطی کی دلیل ہے یہ حالت۔ خیر، تو میں یوں کہہ رہا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کے اندر حق سبحانہ و تعالیٰ کی صفت جلال اور صفت جمال کو سمو کے رکھ دیا کہ سبحان اللہ کے اندر صفت جلالیہ ہے اور و بحمدہ کے اندر صفت کیا ہے، جمالیہ ہے۔ اور ابھی میں نے کہا کہ جمال کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو احسان، ایک تو کیا ہے احسان، اور ایک کمال اور ایک جمال۔ تو یہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی صفت جمال میں محبت کے 3 اسباب ہوئے، محبت میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، کمال کو دیکھ کر، جمال کو دیکھ کر یا احسان کو دیکھ کر آدمی محبت کرتا ہے۔ اور ایک اللہ کے اندر حکومت ہے، یعنی نفع نقصان اللہ کے قبضے میں ہے، وہی جار ہے وہی نافع ہے، کسی کے ہاتھ میں نفع بھی نہیں، کسی کے ہاتھ میں ضرر بھی نہیں۔ تو حقیقی حکومت سے در پیدا ہوتا ہے، اور اللہ کی جو محبوبیت ہے اس سے امید پیدا ہوتی ہے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، اور ایمان جو ہے امید اور بیک اور ڈر کے بیچ کے اندر ہے۔ اب جب بندہ اللہ کے سامنے غایت تذلل کرتا ہے، غایت تذلل مانے اپنی پیشانی اور ناک کو زمین پہ رگڑ کے سجدہ کرتا ہے، تو یا تو اللہ کی طرف سے نفع نقصان کی دھاگ جو ہے اس کی وجہ سے کرتا ہے، یا حق سبحانہ و تعالیٰ کا جو کمال جمال نے احسان ہے انہیں محبت پیدا ہوئی، محبت کے ناطے سے سجدہ کرتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام مقام محبوبیت پر تھے، یعنی آپ کا سجدہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی محبوبیت کے ناطے سے تھا، تو جو سجدہ صرف اللہ کی محبت کے ناطے سے ہوتا ہے، وہ سجدہ اس سجدے سے کروڑ گنا وزنی ہوتا ہے جس سجدے کے اندر صرف حکومت سامنے ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی ایسی نماز پڑھتا ہے یا اس طرح سے ذکر کرتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، کہ اللہ کی محبت کو تازہ کرتا ہے اور اللہ کی محبت کو کیا ہے دل میں اتارتا ہے، تو وہ ایک دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہتا ہے، ثقیلتان فی المیزان، تو اس کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ تو یہ کوئی لفظی اعتبار سے وزن نہیں، اس کی معنویت کے اعتبار سے۔ اس لیے
اگر کوئی آدمی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھے اور اس ترجمے کے ساتھ پڑھے کہ ہر نقص سے اللہ پاک ہے، تمام صفات کمالیہ کے اللہ مالک ہے و بحمدہ، اور جب کوئی آدمی تمام صفات کمالیہ کا مالک ہو، کوئی نقص اس کے اندر نہ ہو، اس سے بڑی ہستی کوئی نہیں ہوتی ہے سبحان اللہ العظیم، تو وہ پاک ہستی سب سے عظمت والی بھی ہے، تو کلمہ اس کے اندر اتر گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو آخری زندگی میں وہ کلمہ پڑھ کے مرتا ہے اور اللہ کو جاتا ہے تو سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی سبحان اللہ و بحمدہ 100 دفعہ پڑھتا ہے، 1,24,000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ کتنا ثواب! ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ تو لوگ کتنے نفع میں رہیں گے، کوئی ہلاک ہی نہیں ہوگا؟ اس وقت آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ذکر کا فائدہ کیا ہوگا؟ جس وقت اللہ تعالیٰ بندوں سے مطالبہ نعمتوں کے سوال کا کرے گا کہ میں نے تجھے تندرستی دی، پانی دیا، کھانا دیا، عافیت دی، اس کے بدلے میں کیا لایا، تو اس کے ہر نعمت کے مقابلے میں اس کی تسبیح لگ جائے گی، اس کی تسبیح اور تلافی ہو جائے گی۔ اس لیے کتنا فائدہ! تو آدمی اس طرح سے پڑھے تو حضرت نبی پاک صاحب نے فرمایا کہ یہاں تک اس کی ساری تسبیح اللہ کی نعمت کے مقابلے صرف ہو جائے گی، برابر ہو جائے گی۔ صحابہ کو اللہ کے رسول نے جواب دیا۔ آپ نے تعلیم کے اندر سنا عصر کے بعد کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے بیتابی حالت کے اندر نکل پڑے، مسجد نبی علیہ السلام کے پاس جا رہے اور وہاں جا کے کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، وہ بھی بیتاب کانپ رہے ہیں۔ پوچھا کہ ابوبکر یہاں کیسے؟ ابوبکر نے کہا کہ شدید بھوک لگی ہے، انتہائی بیتابی نے گھر سے باہر نکالا، روٹی کی تلاش میں نکلا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھے بھی گھر سے بھوک نے نکالا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ان لوگوں کو پوچھا کہ تم یہاں کیسے؟ یا رسول اللہ ہم کو بھوک لگی ہے تو بھوک کی بیتابی سے یہاں کریں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے بھی بھوک یہاں لائی۔ پھر تینوں ابو ایوب انصاری کے گھر پہ پہنچ گئے، بے تکلفی تھی تو وہ کہاں باہر گئے تھے۔ ان کی عورت دیکھ کے بہت خوش کہ آج میرے گھر میں کیا ہے۔ کبھی میں ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتا ہوں کہ ان کو دیکھوں کہ آخر یہ فضیلت کیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ابو ایوب انصاری آئے تو دیکھ کے بہت خوش، اندر سے باہر سے جلدی کھجور کا گوشہ اٹھا کے لائے۔ آپ سنتے ہو تعلیم میں عصر کے بعد اس میں میٹھی کھٹی کھجوریں تھی، حضرت شیخ نے فضائل میں لکھا ہے، وہ کھا رہے ہیں۔ اس کے بعد ابو ایوب نے جلدی بکری کا بکرا ذبح کیا، بکری کا بچہ اور گوشت پکایا، روٹیاں سامنے رکھی، ٹھنڈا پانی رکھ کر اللہ کے رسول نے کھانے کے بعد ان دو ساتھیوں کو کہا کہ یہ بڑی اللہ کی نعمت۔ پہلے تو یوں کہا کہ یہ تھوڑا کھانا فاطمہ کو بھی پہنچا دو، وہ بھی 2 دن سے پھاکے میں ہے۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تھوڑا کھانا پہنچایا۔ پھر نبی پاک کے سامنے فرمایا لا تسألون عن النعیم، یہ نعمت ہے، اس کے بابت قیامت کے دن ہم کو جواب دینا پڑے گا۔ دیکھو شدید بھوک، ٹھنڈا پانی، تازہ کھانا، کھجور، لیکن آپ علیہ السلام کے سامنے یہ اللہ کا جلال کا اتنا غلبہ تھا کہ آپ نے فرمایا کہ اس کے بابت پوچھ ہوگی، تو ہم جو تسبیحات پڑھتے ہیں یہ نعمتوں کے بابت کیا ہے، یہ ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تحریمہ باندھتے تو صفت جلال کا اتنا ظہور ہوتا آپ کی ذات اقدس پر کہ سینے اقدس سے ایسی آواز آتی جیسے تلے کے اوپر ہانڈی کھولتی ہے۔ خیر مختصر بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اخیر کے اندر یہ باب قائم کیا کہ اللہ کے ہاں میزان رکھا جائے گا، آدمی کا عمل تولا جائے گا۔ فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، جس کا عمل وزنی ہوگا پلہ، یوں نہیں فرمایا کہ فمن قصورت، جس کے عمل زیادہ ہوں گے وہ جنت میں جائے گا، ایسا نہیں فرمایا۔ فمن ثقلت فرمایا کہ جس کے اعمال کے اندر وزن ہوگا، اور یہ وزن کس کا ہوگا؟ اخلاص کا وزن ہوگا، تو وہ پلہ کیا ہے؟ بھاری ہوگا۔ اور فمن خفت موازینہ فامہ ہاویہ، معلوم ہوا کہ انسان بشر اس کے ساتھ بھولیں تو لگی ہوئی ہے، بھولے تو اللہ معاف کرے گا، لیکن
غالب مغلوب کا اعتبار ضابطے کے اعتبار سے نیکیاں زیادہ ہے اور بھولے کم ہے تو اس کا پلہ کیا ہے؟ بھاری ہو جائے گا. اور اگر نیکیاں کم ہے نہ سیئات ہے تو اس کا سیئات کا پلہ بھاری ہو جائے گا. تو کبھی انسان بصری تقاضوں سے کبھی اس قسم کی باتیں ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اس کا مقام نیچے نہیں اتر جاتا ہے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے پاک کیجئے، مجھے پاک کیجئے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ چہرہ پھیر لیا. وہاں آ کے یوں کہا کہ یا رسول اللہ مجھے پاک کیجئے، 4 دفعہ گواہی دی. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی کوئی جنون، بھائی دیکھو اس کا کوئی دماغ تو نہیں خراب، کوئی شراب تو نہیں پی، کوئی جنون تو طاری نہیں. اس کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ کوئی چیز نہیں ہے، میں نے اس طرح سے کیا ہے. پھر آپ علیہ السلام نے کیا ہے؟ ان کو یہ کر دیا. لیکن کسی نے ان کے بابت کوئی غلط جملہ کہا تو فرمایا کہ سنبھل کے بولو، انہوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ ایک جماعت کو تقسیم کر دی جائے تو سب کی کیا ہے؟ مغفرت ہو جائے. تو بصری تقاضے سے آدمی سے کوئی بھول ہو، لیکن ضابطہ کیا ہے؟ قلت کثرت کا ہے اور کمی زیادتی کا ہے، غالب مغلوب کا ہے. تو امام بخاری علیہ رحمہ یہ باب لائے کہ میزان رکھا جائے گا اور پھر دیکھا جائے گا کس آدمی کے اعمال میں وزن ہے اور اس کے اعتبار سے پھر جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا. ابتدا میں امام بخاری رحمۃ اللہ حدیث لائے انما الاعمال بالنیات، یعنی اخلاص سے وزن پیدا ہوتا ہے. تو اخلاص کی سفر کی شروعات ہوتی ہے حسن نیت سے. آدمی پہلے نیت پر محنت کرے، ہر جگہ اپنی نیت درست کرتا رہے. کھانے کے وقت کہ میں کھاؤں گا، طاقت ملے گی تو اللہ کی عبادت کروں گا. نماز پڑھنے جاتا ہوں، راستے میں کوئی ملے گا سلام کروں گا. کسی کے بیمار کی خبر پڑے گی تو اس کی عادت کو جاؤں گا. جس درجہ اللہ کو راضی کرنے کی نیتیں کرتا جائے گا تو دھیمے دھیمے اس کی ابتدا تو حسن نیت سے ہوگی اور پھر مقام احسانی پر اس کا لاز ختم ہو جائے گی. یعنی اللہ مقام احسانی دے گا تو پھر ذکر اس کی زبان کے اوپر طاری ہو جائے گا. پھر اس کے وزن کے اندر اس کے اعمال میں وزن پیدا ہوتا جائے گا. تو خیر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اخیر میں فرمایا کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. کہ 2 بول اللہ کو محبوب، رحمان کو محبوب، زبان پہ ہلکے پھلکے اور میزان کے اندر بھاری، سبحان اللہ وبحمدہ. جملہ صفات کو اللہ تعالیٰ کی ان 2 جملوں میں انہوں نے کھپا کے چھپا کے رکھ دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی ایسا چاہتا ہے کہ سونے کا پہاڑ خرچ کرے. کہا کہ یا رسول اللہ ایسا تو کون کر سکتا ہے، سونے کا پہاڑ اور خرچ کرے. آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی رات کو اٹھ نہیں سکتا ہے، بھوک لگی وجہ سے سخاوت نہیں کر سکتا ہے یا بزدلی کی وجہ سے قربانی نہیں دے سکتا ہے تو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھے، یا لا الہ الا اللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم جو آتا ہے اس کو پڑھتا رہے. تو امام بخاری علیہ رحمہ نے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کے اوپر اپنی کتاب کو پورا کیا. آخر میں آپ کو 1-2 باتیں کہتا ہوں کہ آپ فارغ ہو جاؤ گے. تو یہاں سے جانے کے بعد حضرت نبی پاک علیہ السلام کی صفات میں ایک بڑی صفت کیا تھی؟ احسان شناسی. آپ احسان فراموش نہیں تھے. اس مدرسے نے آپ کو بچوں کی طرح پالا اور اس مدرسے نے آپ کے سر پر ہاتھ رکھ کے اپنے بچے سے بھی زیادہ کیا ہے پیار محبت دی. تو فارغ ہونے کے بعد مرتے دم تک اس کا احسان مند ہونا، اپنے دماغ میں احسان مندی ہونا، یہ اللہ کے رسول کی سب سے بڑی سنت ہے. ایک مقام پہ نبی پاک علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے اور پانی تھا نہیں. اللہ کے رسول نے صحابہ کو کہا کہ پانی تلاش کرو. کوئی عورت پانی لے کے جا رہی، ان کو کہا کہ پانی نہیں ملے گا. صحابہ نے کہا کہ وہ آدمی آپ کو بلا رہے ہیں. اللہ کے رسول کی طرف اشارہ کر کے صلی اللہ علیہ وسلم وہ آئی. آپ علیہ السلام نے پانی لیا، صحابہ کو دیا اور معجزہ ظاہر ہوا کہ جتنا پانی لیا اس سے ڈبل ہو گیا اور ان کے بچوں کے لیے کچھ کھانا پینا بھی دیا. خیر لیکن جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے تھے تو آپ علیہ السلام یوں فرماتے تھے صحابہ کو اس گاؤں والوں کی حفاظت کرنا اس کے ایک آدمی کا ہم پر احسان ہے. دیکھو نبی احسان فراموش نہیں ہوتے ہیں اور نبی غدار نہیں ہوتا ہے، وفادار ہوتے ہیں. جس مدرسے نے، جن اساتذہ کرام نے اپنا دماغ اور آنکھیں پھوڑ کے آپ کو علم دینے کی کوشش کی،
یہ الگ بات ہے کہ تم نے اپنی اپنی صلاحیت کے اعتبار سے لیا، جس نے اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، تو قبر میں جانے تک ان کو یاد رکھنا، ان سے رشتہ رکھنا، یہ پیغمبر کی سب سے بڑی سنت ہے۔ ابو سفیان نے، ہرقل نے جب پوچھا کہ مکہ میں، لمبی بات میں ایک ٹکڑا یوں آتا ہے کہ مکہ میں ایک محمد نام کے آدمی پیدا ہوئے، ابو سفیان حل یغدر، وہ کبھی غداری کرتا ہے؟ ابو سفیان نے فرمایا کہ آج تک غداری نہیں، نبی غدر نہیں کرتا ہے اور نبی احسان فراموش نہیں کرتا ہے۔ احسان فراموشی اور غداری سے خود آدمی اپنی نظر سے اتر جاتا ہے اور اپنی نظر سے کیا ہے، گر جاتا ہے۔ اس کے اندر احساس برتری کی بجائے احساس کمتری پیدا ہوتی کہ میں ایسا نکما کہ جس کا کھاؤں اس کے دسترخوان پر ہگنے بیٹھ جاؤں، پیشاب کرنے بیٹھ جاؤں۔ تو آپ فارغ ہو رہے ہو تو اپنے اساتذہ کرام سے تعلق رکھنا۔ تمہارے اساتذہ نے جو تم کو سبق دیا، یہ وہ اساتذہ کرام ہے جو سونے کے ہیں، سونے کے ہیں۔ میں مبالغہ نہیں، قبلے کی طرف میں 44 سال کی سروس میں کتنے اداروں میں میں امتحان لینے گیا، کتنے چھوٹے بڑوں سے بیٹھنے کا مجھے توفیق ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سادگی کے ساتھ جو علوم سے، جو تواضع سے جو نوازا ہے، جو انسانیت سے، وہ تو قدر جوہر جوہری دانت یا دانت شاہ۔ ڈائمنڈ تو ڈائمنڈ بیچنے والا ہی سمجھ سکتا ہے۔ چھوٹا بچہ تھا، امام شیخ سعدی نے فرمایا کہ ایک بچہ ڈائمنڈ لے کے جا رہا تھا، راستے میں کوئی جلیبی بیچنے والا ملا، کیا بچہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہ پتھر ہے، میری اماں نے دیا، کہ یہ میری جلیبی دیکھ، میٹھی ہے کہ پھیکی ہے؟ بہت میٹھی لگتی ہے۔ تیرا پتھر چال، یہ پھیکا پھیکا لگتا ہے، کہ چل یہ پھیکی یہاں رکھ دے، تجھے میٹھی چیز اتنی دے دوں۔ تو اتنی سارے مٹھائی کے اندر بچے نے ڈائمنڈ دے دیا۔ گھر پہ آیا، اس کی اماں نے کہا کہ وہ انگوٹھی کا ڈائمنڈ، کہ اماں وہ تو پھیکی پھیکی چیز دے کے میں اتنی ساری میٹھی میٹھی جلیبی لایا۔ تو اس کی ماں کی اتنی لمبی زبان نکل گئی کہ اس ڈائمنڈ میں تو جلیبی کی ایک نہیں کئی دکانیں تھیں، تو نے کیا ہے اس کی قدر نہیں کی۔ تو بچہ بیچارہ کیا جانے کہ ڈائمنڈ کیا ہے؟ قدر جوہر جوہری دانت یا دانت شاہ، بادشاہ سمجھ سکتا ہے کہ ڈائمنڈ ہے، یہ تاج میں رکھنے کے قابل ہے۔ تو تمہارے جن اساتذہ نے آپ کو علم دیا، میں بہت گما در اقصائے عالم بگستم بسے، ہر ایک کو میں نے کہتر بہتر کے ساتھ بیٹھ کے زندگی گزاری ہے۔ الحمدللہ اتنے متواضع اور اپنے کو کچھ نہ سمجھنے والے اساتذہ کرام اللہ تعالیٰ نے آپ کو نصیب فرمایا، ان سے تم سعادت مندی ہے کہ تعلق رکھو مرتے دم تک۔ اگر نہیں رکھے تو محرومی ہے۔ تو ادارے کے ساتھ، ذمہ داروں کے ساتھ، یتیم بچوں کی طرح تمہارے ہاتھ پر سر پھینک کے ادارے نے تم کو کیا پھلا پھولا ہے، تو ان کا خیال نہ رکھنا۔ دیکھو ہمارا توارث چلا رہا ہے، چاہے دیوبند ہو، سہارنپور ہو اور بڑے بڑے مدارس ہے، وہاں کے فضلہ ایک مدت کے بعد اس مدرسے کو سنبھال لیتے ہیں اور اس کو کیا ہے قل لیتے ہیں۔ ہم تو فارغ ہونے کے بعد کوئی زور ہی نہیں، کوئی تعلق ہی نہیں، بلکہ ہمارے ساتھیوں کو بھی ترغیب کرے کہ انسانیت نہیں ہے کہ ہم جس کا کھاوے اس کو بھول جاوے۔ ہم اللہ کے رسول کی حدیث پڑھیں اور احسان فراموشی، احسان شناسی اللہ کے رسول کی جو سنت تھی، تو ہم خود بھی اس طرح سے وفادار بنے، احسان شناس بنے، دوسروں کو بھی۔ اور سب سے بڑی بات غیرت ہونی چاہیے۔ غیرت کسے کہے؟ کہ وہ چیز نہ ہو تو اپنے کو داغدار ہونے کا ڈر لگے، اس کو غیرت کہے۔ جیسے ایک آدمی نماز نہ پڑھے تو بے غیرت ہوگا، وہی نہیں پڑھے گا کیونکہ اس کو داغ لگے گا بے نمازی کا۔ تو یہ ایک غیرت کی بات ہے کہ ہمارے ساتھ اس کا داغ نہ لگے کہ ہم نے یہاں کھایا پیا، یہاں ہم پروان کرے اور یہاں ہم آگے بڑھے اور اسی کو ہم بھول جائیں، یہ بے غیرتی ہے۔ یہ تو ایسا ہے کہ پھول ہے لیکن خوشبو نہیں ہے، پھول ہے لیکن خوشبو نہیں ہے۔ خیر اللہ تعالیٰ ہماری ان باتوں کو قبول فرماوے اور ہماری کتاب کو بھی قبول فرماوے، اور جن اساتذہ کرام نے آپ کے پیچھے محنت کی اور جن ذمہ داروں نے گرمی سردی بہت کے لا کے آپ کو کھلایا پلایا، پنکھے دیے، ہوا دی، ہر قسم کی سہولتیں دی۔ آج کے کٹھن زمانے میں کتنا دشوار کام ہے، اور آج کے زمانے میں کسی کے پاس جانا، میں یوں کہا کرتا ہوں کہ ایک آدمی 786 دن خانقاہ میں رہے نفس کو مسلنے کے لیے، اور ایک آدمی کسی کے پاس چندہ لینے جا رہے اور وہ یوں کہا کہ ابھی نہیں کل آنا، تو اس کے نفس پر جو ہتھوڑے پڑتے ہیں، تو 786 دن خانقاہ میں رہنے سے فائدہ نہیں ہوتا، اتنا فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ مقصد کیا ہے؟ نفس مسل جا رہے، نفس کیا ہے؟ مسل۔ یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کر انسانیت سے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان جذبات کو قبول فرماوے اور ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت سے رکھے، مدرسے کو بھی عافیت سے رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
جی بھائی، ہمارے مدرسے کے چفاکس مدرس مولانا ابراہیم صاحب چوکسی بیچارے علیل چل رہے ہیں، ان کے لیے خاص رو رو کے دعا کرے کہ اللہ ان کو سکون نصیب فرمائے۔ اللہ کے یہاں ان کی شفا مقدر ہو تو شفا مل جاوے، یا ان کو اللہ تعالیٰ شفا کی حالت میں، عافیت اور تندرستی کی حالت میں جو سکون ہوتا ہے وہ سکون نصیب فرمائے۔ ہمارا فریضہ ہے انسانیت کے ناطے سے کہ ہم دعا کریں اور آج کے مجلس میں اس کو بھولیں نہ۔